بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی سارے معاملے کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کن وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے، موقوف علیہ کس کو کہتے ہیں، سکون اور جزم کیا ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں وقف کے قواعد میں سے دو قاعدے، وقف بالاسکان اور وقف کو مثالوں سے واضح کیا تھا۔ اگر آپ سے وہ سبق چھوٹ گیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پچھلا سبق ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو اسی سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں بتائی گئی باتیں اس ویڈیو میں دہرائی نہیں جائیں گی۔ وقف کا تیسرا قاعدہ وقف بالابدال ہے۔ موقوف علیہ یعنی جس کلمے پر رکنا ہو، اگر اس پر دو زبر یعنی فتحتین ہوں تو ایک زبر گرا کر پڑھا جائے گا۔ اگر دو زبروں کے بعد الف پہلے سے موجود ہو تو اسے بھی پڑھیں گے، اور اگر دو زبروں کے بعد الف نہیں ہے تو وقف کرنے پر ایک زبر حذف کر کے آگے ایک الف کا اضافہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی قاعدہ میں گول تا پر وقف کرنا بھی شامل ہے کہ گول تا پر وقف کرنے پر گول تا، جس کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے، ساکن گول ہا میں بدل جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ اصل کلمات کو تبدیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس وقف کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ آگے ان کی مثالیں آ رہی ہیں۔ ان کے علاوہ تشدید پر کیسے وقف کرنا ہے، کھڑی زبر، حروف مدہ اور حروف لین پر کیسے وقف کرنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم یہ سب سیکھنے جا رہے ہیں۔ دو زبر پر وقف کو وقف بالابدال کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسے حرف پر جس پر دو زبر ہوں وقف کرنے پر ایک زبر گرا دی جاتی ہے۔ اس طرح ایک زبر اور اس کے آگے الف رہ جاتا ہے۔ الف کیونکہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس طرح الف اور اس سے پہلے ایک زبر والا حرف دونوں مل کر الف مدہ بن جاتے ہیں۔ الف مدہ کے متعلق مدات کا سبق ذہن میں تازہ کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی حرف پر دو زبر ہوں اور بعد میں الف نہ ہو، جیسے حمزہ کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں مگر ساتھ الف نہیں ہوتا، مثلا ما ان، بنا ان، ندا ان وغیرہ، تو وقف کی صورت میں یہاں بھی تنوین کی ایک حرکت گرا کر ایک الف کا بعد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ وقف پر ان کو پڑھا جاتا ہے ما آ، بنا آ، ندا آ۔ وقف کی یہ قسم وقف بالابدال کہلاتی ہے کہ جہاں وقف کی صورت میں حرکات یا حروف میں تبدیلی کی جاتی ہے، مثلا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا جَبِيلًا۔ گول تا پر کیسے وقف کریں؟ گول تا اس کا دوسرا نام تائے مربوطہ ہے، تا مربوطہ ہے۔ اس شکل کی تا پر وقف کرنے کے لیے اس تا کو گول ساکن ہا میں بدلا جاتا ہے، یعنی اس تا کی جگہ گول ساکن ہا لے لیتی ہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کچھ بھی ہو، وقف میں بدلے گی تو ہا ساکن سے بدلے گی، گول ہا اور اوپر جزم۔ ادائیگی میں منہ کے اندر کی ہوا باہر نکالنی ہوگی، مثلا القارعۃ ملقارعہ، پہلی تا کو میں نے مضموم پڑھا ہے، دوسری تا کو ساکن کر دیا ہے۔ پہلی تا پر اگر میں وقف کرتا ہوں تو اس کو پڑھوں گا
القارعہ، ملقارعہ۔ ایک اور اہم بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گول تا اور عام تا میں فرق ملحوظ رہے۔ سیدھی تا پر باقی کے حروف ابجد کی طرح کا وقف کیا جاتا ہے، جبکہ گول تا کو گول ساکن ہا سے بدلا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سوچا ہے، یہ وقف بالابدال ہی ہے۔ دو زبر والے حرف کے علاوہ گول تا پر وقف بھی وقف بالابدال کے تحت ہی آتا ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ فہو فی عیشۃ راضیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ گول تا پر کوئی سے بھی اعراب ہوں، اگر اس پر وقف ہو تو یہ گول ساکن ہا میں بدل جائے گی۔ تسلا نارا حامیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ کھڑی زبر وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی ہے، یہ کھڑی زبر ہی پڑھی جائے گی، اور اگر اس پر وقف کریں تب بھی کھڑی زبر ہی پڑھیں گے، کسی اور علامت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ والضحى واللیل اذا سجا۔ اگر کھڑی زبر والے حرف کے بعد خالی یا ہو تو اس یا کو نہیں پڑھتے بلکہ صرف کھڑی زبر پڑھتے ہیں، مثلا الذی خلق فسوا۔ حروف مدہ، حروف مدہ کے متعلق شروع کے اسباق میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ تین ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، اور یائے ساکن سے ما قبل زیر ہو تو یا مدہ۔ اگر ان تینوں اقسام میں سے کسی پر بھی وقف کرنا پڑ جائے تو ان کو اپنی حالت مطابق پڑھنا ہوگا، کسی دوسری حرکت میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ حروف مدہ کو دو حرکات کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ الف مدہ کی مثال وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا، وقف ہو گیا الف مدہ پر، اور ملا کر پڑھیں تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ مثال واو مدہ انظر کیف ضربوا، یہاں پر وقف ہو گیا واو مدہ پر، اسی طرح پڑھا گیا جس طرح ملا کر پڑھتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا، یہاں بھی وقف کر لیا واو مدہ پر اور اسی طرح پڑھا ہے۔ اب میں ملا کر پڑھوں گا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ یائے مدہ کی مثال وفعلت فعلتک التی، یا پر وقف ہو گیا، یہ یائے مدہ ہے، دو حرکات لمبا کیا، اسی طرح جس طرح ملا کر پڑھتے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حروف لین، آپ کو یاد ہوگا کہ حروف لین کی بحث میں ہم نے سیکھا تھا کہ لین کے دو حروف ہوتے ہیں، واو ساکن اور یائے ساکن، جبکہ ان سے پہلے زبر والا حرف ہو۔ اگر حرف لین پر وقف کرنا ہو تو ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، جوں کا توں لین کرتے ہوئے ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا، ذو حرف لین ہے، اس پر وقف کیا، اور ملا کر پڑھیں گے تب دیکھیے یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حرف لین کی دوسری مثال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي، تئی حرف لین ہے، تئی حرف لین ہے، تئی پر لین ہوتا ہے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ایک اور علامت شد ہے جس پر وقف کرنے پر ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشدد حرف میں، یعنی جس حرف پر شد ہو، ایک جیسے دو حروف ہوتے ہیں،
جن میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، جیسے تبا، اس کے ہجے کریں تو تا کی زبر کے بعد با ساکن مجزوم اور اس کے بعد با مفتوح یعنی زبر والا ہے۔ اگر اس لفظ پر وقف کرنا ہو تو آخری با کو جزم دے کر ساکن کریں گے۔ اس سے پہلے والی با پہلی ساکن ہے، سکون اصلی ہے، اس طرح یہاں دو با ساکن اکٹھی ہو گئی ہیں، دونوں کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے مجزوم ساکن با کی آواز کو آگے لے جائیں گے اور دگنا لمبا کریں گے، یا یوں کہہ لیں کلمے کا آخری حرف اگر مشدد ہے تو دو حرفوں کے برابر دیر لگا کر پڑھیں گے۔ تب، تبت یدا ابی لہب وتب، قال فما خطبک یا سامری، اس میں یا مشدد ہے اور دو یا ہیں، پہلی یا مجزوم ہے اور دوسری یا پیش والی مضموم ہے، جب رکیں گے تو پیش والی یا کو بھی جزم دینی ہوگی، تو ان دونوں یا کو پڑھنے کے لیے یا کے تلفظ کو تھوڑا لمبا کر لیں گے، یا ساکن کے تلفظ کو تھوڑا لمبا کر لیں گے، رکنے پر پڑھیں گے قال فما خطبک یا سامری، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اس میں واو مشدد ہے، اس کا جب ہجے کریں گے تو اس میں دو واو ہیں، مجزوم اور پیش والی، اگر اس پر وقف کریں گے تو دونوں پڑھنی پڑیں گی، اور اس کو پڑھنے کے لیے پھر واو مجزوم کو آگے لے جائیں گے، تھوڑا لمبا کریں گے، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تشدید کی ایک اور مثال، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، دونوں یا مشدد میں جن میں سے جس پر بھی رک گئے تو اسی یا کو لمبا کرنا ہوگا تاکہ دونوں یا اس میں پڑھی جائیں، مجزوم اور متحرک۔ جو شخص معنی نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی جگہوں پر وقف کرے جہاں قرآن مجید میں آیت یعنی گول دائرہ یا وقف کی علامت ہو، مثلا میم، طا، جیم، قف، زا وغیرہ، ان پر وقف کے بعد پیچھے سے لوٹانے یعنی اعادہ کی ضرورت نہیں، بلا ضرورت بیچ میں نہیں رکنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر سانس ٹوٹ جائے، کھانسی آئے یا ایسی ہی کوئی اور اشد حالات واقع ہوں تو یہ مجبوری ہے، اس صورت میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے یعنی اعادہ کرنا چاہیے۔ کلمہ کے بیچ میں وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اختتام کلمہ پر وقف کرنا چاہیے، اور اس کا بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ موقوف علیہ لازمی ساکن ہو، اور دوسرا سانس توڑ دینا چاہیے۔ کسی وقف کے مقام پر اگر وقف نہیں کیا گیا تو گناہ نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی قرآن پاک کے معنی سمجھتا ہو اور ایسے مقام پر جان بوجھ کر وقف کر دے کہ جہاں معنی کے خراب ہونے کا احتمال ہو، یا کسی ایسے مقام پر جہاں وقف کرنے سے معنی میں رد و بدل ہو سکتا ہو، تو ملا کر پڑھنا درست نہیں، یہ خالصتاً ایسے شخص کے لیے ہوگا جو معنی سمجھتا ہو۔ اعادہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ درمیان آیت میں وقف ہو گیا تو بہتر ہے کہ پیچھے کسی ایسے مقام سے اعادہ کرے یعنی دوبارہ شروع کرے کہ جہاں سے بعد والے کلمے کے کچھ معنی بن سکیں، یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ درست اعادہ کے لیے معنی کا جاننا ضروری ہے۔ جن حضرات کو عبارت کے معنی معلوم نہ ہوں ان کے لیے بہتر ہے کہ ہر آیت دائرے کے نشان تک ایک سانس میں پڑھیں۔ اگر آیت لمبی ہے اور ایک سانس میں پوری آیت کی تلاوت ممکن نہیں تو رموز اوقاف میں سے طا، جیم، قف، وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف لازم اور اس طرح کے دیگر رموز پر وقف کریں۔ ایسی صورت میں ان رموز کے بعد کی تلاوت بغیر اعادہ کے کی جا سکتی ہے۔ ایک اور علامت درمیان عبارت کے اردو کے 5 ہندسے جیسی ہوتی ہے، اگر اس جگہ وقف کیا تب بھی اعادہ کی ضرورت نہیں، اور بالفرض اگر ایسی بھی حالت نہیں ہے تو جہاں وقف کیا وہاں سے کچھ کلمے پہلے سے بطور اعادہ دہرا لے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
وقف کرنے کے لیے کافروں کی را کی پیش کو جزم میں بدل دیا گیا ہے۔ اب اعادہ کے لیے وَيَقُولُ سے شروع کریں گے تاکہ بعد والے فقرے کا درست مفہوم واضح ہو سکے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں میرے سمیت سب مسلمانوں کے لیے سلامتی ایمان کے ساتھ اچھی صحت کی دعا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس سبق کی اشاعت کر کے اجر کے مستحق بنے۔ شکریہ۔ مع السلامہ۔